اذا الشمس کورت، قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ جب سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، شمس کہتے ہیں سورج کو، اذا الشمس کورت، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، کورت معنی ہوتا ہے بینائی لے لینا، اندھا کر دینا۔ سورج کی جب بینائی چھین لی جائے گی، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن سورج اور چاند کو لپیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، انہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ تو ایک عالم دین علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، سورج اور چاند کا کیا قصور کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے، انہوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس کے اوپر علماء کرام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ کافر لوگ سورج اور چاند کی پوجا بھی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، تو قیامت والے دن دوزخ میں سورج اور چاند کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ کافروں کو دکھایا جائے جب تمہارے معبودوں کا یہ حال ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، سورج اور چاند، تو تم اپنا دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو دوزخ سے بچاتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ معبود عبادت اس کی جائے جو بیڑا پار لگائے، جو خود دوزخ میں جائے وہ کون سا معبود ہوا، وہ کون سا رب ہوا؟ رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ اذا الشمس کورت، وہ دن جب سورج کی بینائی چھین لی جائے گی، اسے لپیٹ دیا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ نجوم کہتے ہیں ستاروں کو، انقادرت کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، بکھر جانا، ستارے اپنی جگہ سے توڑ دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر اللہ رب العالمین نے سورت کے آغاز میں بیان فرمایا۔ پچھلی بھی ہم سورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کافی سارے مناظر اور کافی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چل پڑیں گے، بہ پڑیں گے۔ وہ وزنی اور طاقتور پہاڑ جنہوں نے زمین کے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس دن وہ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی اونٹنیاں لوگ بھول جائیں گے، حاملہ اونٹنیاں 10 ماہ کی، وہ بھی لوگ بھول جائیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ اونٹنی سے، اونٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جب اونٹنی حاملہ ہو جائے تو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہونا ہوتا ہے، تو پھر اس کی وہ بہت زیادہ قدر و قیمت کرتے ہیں۔ اور عرب والوں کا یہی کاروبار اور یہی طریقہ کار رہا، تو وہ اونٹنیاں بڑی شوق سے پالتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس دن قیامت آئے گی وہ محبت والی اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ جہاں چیز دھرے کی دھری پڑی ہے وہی رہ جائے گی، ہر چیز بھول جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ جو وحشی جانور ہیں، جو جانور کسی قلعے پر قابو نہ آتا ہو، کسی کو رسی نہ ڈلی ہو، جانور جب بے قابو ہو جائے اسے کہتے ہیں وحشی، یہ وحشی کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی ظالم ہو جائے، ظلم کرنا شروع کر دے تو اسے بھی کہتے ہیں وحشی ہو گیا، تو بالکل وحشی ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تیری عقل نہیں ہے۔ تو جانور جب رسی توڑا دے، اس کو رسی نہ ڈالی جائے تو اسے کہتے ہیں جانور وحشی ہو گیا ہے۔ تو ایک وحشی نام کا آدمی بھی تھا، بعد میں صحابی رسول ہو گئے،
لیکن پہلے کافر تھے اور یہ ہندہ کا غلام تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ تھا۔ یہ وہ وحشی ہے جس نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی۔ اور اسی وجہ سے بعد میں یہ ایک وجہ سے یہ بھی بن گیا مقولہ کہ وحشی جو ہے وہ ایک ظالم شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں پھر یہ صحابی رسول ہو گئے اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف شہید نہ کیا بلکہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل نکالا۔ اور ہندہ کا حکم تھا کیونکہ کافر تھے تو جب کفر کے پردے چڑھے ہوں تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، دل نکال کے ہندہ کی جو ہے وہ ہندہ کے پاس لے کر آیا اور اس ہندہ نامی عورت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی آگ میں اور اسلام کی دشمنی کی آگ میں اس دل کو چبایا۔ تو وحشی وہ آدمی پھر جب یہ مسلمان ہو گئے بالکل نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وحشی میں تجھے اپنی غلامی میں قبول تو کرتا ہوں لیکن ایک مہربانی کرنا، میری زندگی میں میرے سامنے کبھی نہ آنا، میری زندگی میں میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ ویسے تو صحابی بھی ہو گیا، تجھے یہ مقام اور مرتبہ بھی ہم نے تجھے دے دیا ہے صحابیت والا، لیکن زندگی میں میرے سامنے کبھی نہ آنا، کیونکہ جب تجھے میں دیکھتا ہوں مجھے میرے پیارے چچا میرے حمزہ کی یاد آتی ہے۔ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ہم عمر تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ہم عمر چچا تھے یہ، اور انہوں نے بھی 63 ایئرز کی عمر میں ہی انتقال کیا تھا۔ 2 سال 1.5 سال کا فرق تھا لیکن تقریباً ملتی جلتی عمر تھی، چچا بھی تھے آپس میں دوست بھی تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ابو جہل نے مارا نبی کریم علیہ السلام کو، تو دشمن تھا بہت بڑا ابو جہل، اس نے مارا۔ تو حضرت امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو جب روتا ہوا پایا تو عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بھتیجے تجھے کس بات پہ رونا آیا، تجھے کس نے ستایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے باتوں باتوں میں بتا دی کہ وہ ظالم اس نے آج مجھے برا بھلا بھی کہا ہے، گالی بھی دی ہے معاذ اللہ، اور کندھے پر ایک دفعہ اوجڑی بھی ڈال دی تھی، تو سزائیں دیتا رہتا تھا ابو جہل۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی موقع پر جا کر ابو جہل کو سزا بھی دی، حالانکہ ابو جہل عمر میں بڑا تھا لیکن مارا بھی، اور ساتھ میں کہا پہلے میرا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، امیر حمزہ کافر تھا، اب میں اعلان کر کے جا رہا ہوں میں بھی اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے ہدایت کی، جب رب کرم فرماتا ہے نا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، میں اکثر یہ حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو محبوب بن جاتے ہیں، جن کو پہلے اللہ کا محبت فرماتا ہے پھر بندہ محبت کرتا ہے، یاد رکھنا اللہ کا کرم ہوتا ہے تو رب اسے اپنی بارگاہ کے لیے چنتا ہے، ورنہ کسی کی یہ توفیق نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہلے اس کا کرم مانگو، اس کی مہربانی مانگو کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے پھر اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے، یہ وحشی سے بات چلی کہ جس دن وحشی جانور بھی جمع ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو وحشی جانور ہیں یہ قابو نہیں آتے، جن کو ایک قلعے پر ایک قلعے پر باندھا نہ گیا ہو، جن کو رسی نہ ڈالی گئی ہو، اور دنیا میں جن کو رسی کوئی نہ ڈال سکتا ہو جن جانوروں کو۔ آج کل کچھ انسان بھی ایسے جانور نظر آتے ہیں جن کو رسی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے،
لیکن یہ یاد رکھیں اس آیت سے یہ بھی مراد ہے اس دن بڑے بڑے فن خان اپنے آپ کو جناب بڑا جو ہے وہ فن خان سمجھنے والے اس دن وہ بھی جمع ہو جائیں گے. حشرت قیامت کا دن ایسا ہے جب وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے سر نیچے جھکائے ہوئے اور شرمندگی سے اپنی نگاہیں اٹھا نہیں پائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ قیامت کا دن اور قیامت کا منظر ایک ایسا منظر ہے. پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جس دن سمندر ابل پڑیں گے. حالانکہ سمندر کا کام ابلنا نہیں ہے, سمندر کا کام بھڑکنا نہیں ہے. پانی ہے, پانی آپ آپ گرم نہیں ہو جاتا بلکہ اسے گرم کرنا پڑتا ہے, لیکن اس دن وہ بھی ابل پڑے گا, گرم ہو کر اپنے آپ سے باہر آ جائے گا. قیامت کا دن اتنا خطرناک اور اتنا جو ہے ہولناک دن ہے. پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جسم سے ملا لیے جائیں گے, جانیں آپس میں مل جائیں گی. اس سے علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا, تبیان القرآن میں میں نے پڑھا, علماء کرام فرماتے ہیں جو گناہگار آدمی ہیں وہ گناہگاروں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے, اور جو متقی پرہیزگار ہیں نا, جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ کل قیامت والے دن بھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو یقیناً جو آدمی جنت میں جائے گا, ایک آدمی متقی پرہیزگار جنت میں گیا ہے. حالانکہ قیامت والے دن جو گناہگار ہوں گے وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں. وہ کہیں گے میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں, مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, مجھے آج اپنی خود نیکیوں کی ضرورت ہے. لیکن کچھ اللہ کے ولی لوگ ہوں گے, اللہ کے نیک لوگ ہوں گے, جس طرح آپ نے حفاظ کرام کے بارے میں سنا, علماء کرام کے بارے میں سنا. حدیث پاک ہے, مسلم شریف اٹھائیں, بخاری شریف اٹھائیں, کہ کئی سو ہزاروں لوگ وہ جنت میں لے کے جا رہے ہوں. وجہ کیا ہے کہ متقیوں کو وہاں پر بھی ڈر یاد رکھیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہے. جو آدمی دنیا میں ڈرتا ہے اس آدمی کو پھر قیامت والے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی دنیا میں اکڑ جاتا ہے اور گناہوں پر اس کو شرمندگی اور احساس نہیں ہوتا, پھر وہ قیامت والے دن بھی ڈرے گا اور مرے گا اور دوزخ میں جائے گا. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت والے دن تو آپ کا نام اعمال حساب و کتاب بند ہو گیا. پھر تو رب کا کرم ہے, رب کے محبوب کا کرم ہے کہ جس کو وہ پار لگائیں, ورنہ اس وقت آپ نیکی کوئی نہیں کر سکیں گے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے نام اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا ہے, پھر انسان کو وہی کچھ وہاں پر لینا اور دینا پڑے گا جو انسان نے کیا ہوگا. اس لیے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ نیک نیکوں کے کاروں کے ساتھ مل جائیں گے, گناہگار گناہگاروں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ آج جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا, جن بچیوں کو آج بھوک کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, نہ حق بچیوں کو مارا جا رہا ہے. کئی لوگ ظلم کرتے ہیں, بچی پیدا ہو جائے تو اسے اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے, اور سیغہ بھی بچی کا ہے, بچے کا سیغہ نہیں ہے. سیغہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں استعمال فرمایا بچی کا استعمال کیا. جو لوگ آج بچیوں کو نحوست سمجھ کر خدا نخواستہ بیٹا پیدا نہیں ہوا اور چھوٹے حالت میں بچپن میں انہیں ان کا گلا دبا کر گھونٹ کر مار دیا, اب روزانہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں, اخبارات میں پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, یہ ظلم کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اس بچی سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا. بچی بولے گی, جب رب بچی سے پوچھ رہا ہے تو رب نہیں جانتا کہ بچی بولتی ہے کہ نہیں. بچی بولے گی یا اللہ اس نے بچے کی جو ہے وہ خواہش رکھی ہوئی تھی اور اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا, بچی میں پیدا ہو گئی, میرا کیا قصور تھا کہ اس نے مجھے مار دیا. یا اللہ اس نے ظلم کیا, مجھے بتائیں. حدیث پاک ہے
جب بچی بچپن میں فوت ہو جائے، معصوم بچی، قیامت والے دن بچہ ہو یا بچی ہو، قیامت والے دن وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے والدین کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ حدیث پاک ہے، جب ایک بچہ یا بچی معصوم حالت میں رب سے جھگڑا کریں گے، حدیث پاک ہے، یا اللہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین نہیں جاتے، مجھے بتائیں اگر وہ جھگڑا کرنے کے لیے جنت میں لے جا سکتے ہیں، اگر وہ اس بات پر ڈٹ جائیں یا اللہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا وہ والد اور والدہ جنہوں نے ہمیں مارا ہے دوزخ میں نہ جائیں، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں کچھ قابل قبول نہیں ہے، پہلے ان کو سزا ہونی چاہیے، اس وقت ان لوگوں کا کیا کرے گا؟ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ ایک ذنب قتلت، بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ یہ قیامت کا دن ہولناک دن ہے، اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ کی طرف آ جائیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمام اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اچھے اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ دائیں ہاتھ میں۔ اچھے اعمال کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور برے اعمال بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان بھی اس دن کھول دیا جائے گا۔ آسمان سے سورج چلا گیا، پہلی آیت میں فرمایا سورج چاند ستارے ٹوٹ گئے، اب آسمان پہ تو کچھ بھی نہیں رہا، آسمان بھی کھول دیا جائے گا، آسمان کی وہ جو آسمانیت ہے وہ بلندیاں وہ ختم۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، پھر اس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وہ جہنم جو ایک صدیوں سے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے وہ کب سے چل رہی ہے، اب جہنم کو آرڈر ہوگا بڑھ جا، تیار ہو جا، اب تیرا ایندھن آنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا ایندھن پتھر اور گناہگار انسان ہے۔ یاد رکھیں لکڑیاں اس کا ایندھن نہیں ہے، کافر انسان ہے یا گناہگار انسان ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندو، پریشان ہونے والوں، میں نے پہلے کہا ہے پریشان نہیں ہونا، جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے اس کے لیے جنت کو بھی سجایا جا رہا ہے، اور جنت پہلے سے سجی ہوئی ہے، فرشتوں کو آرڈر ہوگا اب اس کے 8 دروازے کھول دو، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم والوں تم ڈرو، یعنی جہنمیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جو جہنمی لوگ ہیں جو گناہگار ہیں ان کے لیے ڈر ہے۔ جو آدمی آج اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ کی طرف نہیں آتا، میں اکثر کہتا ہوں جو آدمی والدین کا فرما بردار نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں پورے کرتا، رشتہ داروں کا حق مارتا ہے، ناجائز زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، رب اور رب کے رسول کے احکامات سے دور ہے، وہ پھر ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، وہ دنیا میں بھی ڈر ڈر کے کام کرتا ہے، آخرت میں بھی ڈرے گا اور مرے گا۔ لیکن جو آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ حضرت بلال حبشی کی طرح جب موت آنے لگتی ہے تو یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے جلدی موت عطا فرما تاکہ میں جلدی جلدی کملی والے کی سنگت نصیب کر لوں، مجھے جلدی جلدی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، ان کا پڑوس مل جائے۔ میرے بھائیوں پھر فرمایا عالمت نفس ما احضرت، قرآن مجید ہے، سورۃ التکویر ہے، 30واں پارہ ہے، 4تھی سورت ہے۔ عالمت نفس ما احضرت، جو آدمی جس آدمی نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سارے کا سارا اسے علم ہو جائے گا۔ عالمت یعنی اسے علم ہو جائے گا، سارا کچھ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اکڑے گا کہے گا یا اللہ یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو شاید میرے ویسے کھاتے میں ڈال دیا گیا،
اور کئی لوگ ایسے ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک ہے، ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا یا اللہ میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاتھوں کو ہاتھ بولو اس نے گناہ کیا ہے کہ نہیں، ہاتھ کہیں گے یا اللہ جی اس نے چوری کی، آنکھیں بولیں گی یا اللہ یہ بدنگاہی کرتا رہا، زبان بولے گی یا اللہ اس نے دوسرے کو تکلیف دی، گالیاں دی، ہر جب جسم کا عضو بولے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، اب میرے اعضاء خود بول رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں پہلے تم اسے دوزخ میں لے کے جا رہے تھے، اب اسے گھسیٹ کر لے کے جاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے اس نے میرے سامنے اکڑ دکھائی ہے، اپنے گناہوں سے انکار کر گیا ہے، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، آگے جا کر آنکھ کا ایک پلک کا بال بولے گا یا اللہ ایک میری بھی گزارش ہے اگر تو سنتا جا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کی آنکھ کے بال کی بھی سن لو، کیا کہتا ہے، آنکھ کا بال بولے گا یا اللہ دنیا میں تیرا وعدہ تھا جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری یاد میں روئے گا اس ایک آنسو کے بدلے میں تو اس کی مغفرت کر دے گا، یا اللہ ایک رات آئی تھی کوئی نہیں تھا یہ تیری یاد میں رویا تھا اور آنسو نکلا اور آنسو مجھے تر کر کے نکل گیا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ رویا، رب فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ، اب اسے جنت میں لے جاؤ، اور اب اتنا رحیم اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے، میرے بھائیوں گھبرانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت اس کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہے، رحمتی واسعت کل شیء، رب العالمین کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، گھبرانا نہیں ہے، لیکن آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ طائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے شعبان المعظم کے مہینے کی صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان شریف کا رحمت والا مہینہ بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے،